رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر رمضان کے فضائل کا ادراک ہو جائے تو یہ امت تمنا کرے یہ کاش 11 مہینے بھی روزہ ہو جائے، پورا سال ہم روزہ رکھیں۔ کچھ تو تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، جہاد کے سفر میں، اور آپ کے علم میں ہے سفر میں تو روزہ رکھنا جائز ہے اور روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ تو باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دینے کے صحابہ کرام نے روزہ رکھا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کرنی پڑی۔ یہ حالت یہاں تک پہنچ گئی، ایک غزوے میں آخر میں صحابہ کرام کو پیاس لگی، بھوک پیاس میں جہاں جا کر اترے سواریاں باندھنے کی نوبت نہیں آئی، جو روزے دار تھے وہ ایسے ہی دڑام سے گر گئے، اور جو روزے جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے ان کے سواریوں کو سنبھالا، تو آپ نے سختی سے تنبیہ فرمائی اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے، ایسا مت کرو، روزہ توڑ دیا کرو، روزہ نہ رکھو۔ تو اس سب کچھ کے باوجود، تکلیف کے باوجود صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے رمضان میں، سخت گرمی میں، سفر میں، تو اس وجہ سے کہ انہیں اس کا یقین حاصل تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ چوتھی چیز، رمضان شریف کے آخر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شعبان کا بالکل آخری اور رمضان سے پہلے آپ نے ہمیں جمع فرما کر، جیسے بڑا مہمان آ جائے تو پہلے سے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ترتیب ہوتا ہے۔ اب 23 مارچ کو ہمارے فوجی پریڈ ہوگا، کب سے آپ کا جو ہے سلسلہ لگا رہا ہوا، فوجی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ مارچ ہو رہا ہے اور جہاز یہاں سے گھوم رہے ہیں کہ وہ سب کیا ہے 23 مارچ کو جا کر سلامی دینی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر رہے ہیں صحابہ کرام کو، اور سب کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں ان قد اظلکم شہر عظیم، ایک مبارک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑا سایہ فگن اظلکم، ایک بہت انتہائی مبارک بابرکت مہینہ آیا چاہتا ہے۔ اور وہ مہینہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ شہر فیہ، میں مختصر کر رہا ہوں کہ پہلے مختصر اس حدیث کا خلاصہ، پھر رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں، وہ رمضان کے برکات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہ میں شاید یہ 2 چیزیں بیان کر سکوں گا۔ فرمایا کہ شہر، یہ مہینہ ایسا ہے کہ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو لیلۃ القدر سے متعلق تفصیلی بات کسی اور جمعے میں، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرما لے۔ کچھ ہونٹ بالکل خاموش ہے، آمین کہو، کیا پتہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر یہ قبول ہو گیا نا، ایک دفعہ بھی قبول، بس بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کے ہاں بڑے بڑے اعمال نہیں چاہیے ہوتے، بڑے بڑے، شیطان نے جتنی عبادت کی ہے اتنا کوئی کر سکتا ہے؟ بھئی شیطان نے جتنی عبادت کی ہے اور جہاں کی ہے اتنا کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن راندے درگاہ ہو گیا۔ اور ایسے حضرات موجود ہیں، ایسے حضرات جن کا عمل بہت تھوڑا، اسی منبر سے ایک نہیں 10 واقعات ایسے۔ خیبر کا موقع ہے، ایک بدو، بہت مختصر بات، بدو چرواہا آیا حضور کی خدمت میں، لمبا واقعہ ہے بہت مختصر کر کے، کہ آپ کس دعوت کو لے کر یہاں پہنچے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فلاں یہ بتایا، تو اگر میں مسلمان ہو جاؤں آپ ہمارے بھائی، ہم سینے سے، آپ مجھے سینے سے لگائیں گے، میں کالا کلوٹا، میں بدو، میں غلام؟ فرمایا جی ہاں ہمارے بھائی ہوں۔ کلمہ پڑھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بکریاں تمہاری ہے، یہ تمہاری ذاتی نہیں ہے، تم چرواہے ہو، اپنے مالک کو بکریاں حوالے کر کے آؤ، پہلے حوالے کر کے آتا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ اس وقت نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ نماز کا وقت ہے، باہر میدان کارزار گرم ہے، بس اسی میں جانا ہے۔ وہ جا کر لڑے۔ بعد میں جب مسلمانوں نے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کو جمع کرنا شروع کیا تو یا رسول اللہ ایک صاحب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، ہمارے شہداء میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو وہاں مرے پڑے ہیں اور ہم نہیں جانتے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کون ہے مجھے لے کے جاؤ۔ آپ نے جا کر دیکھا اور مسکرا دیے، تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے۔ عمل بہت تھوڑا کیا، رتبہ بہت بلند پایا۔ کوئی عمل نہیں کیا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، ابھی ادھر مسلمان ہو گئے، جا کر لڑے ہیں اور خون گرا ہے اور اوپر جنت میں پہنچ گئے۔
اس لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے اعمال نے چھوٹے چھوٹے کسی موقع پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ نے قبول فرما لیا، بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے کسی کی دعا لینے میں دعا دینے میں جو ہے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔